بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ لوگ سب میرے ساتھ اچھی طرح پڑھ رہے ہوں گے۔ جو چیز نہ سمجھ آئے پلیز اس کو کامنٹس باکس میں لکھ کے مجھ سے پوچھ لیا کریں، اور شبہ شروع کرنے سے پہلے پلیز اس چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کو آپ کو پتہ چلتا رہے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج ہم سبق نمبر 4 شروع کریں گے۔ سبق نمبر 4 نئی کتاب کا، جس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں، اور یہ ہے شاعروں کی باتیں۔ شاعروں کی باتوں میں ایک شاعر کی بات نہیں ہے، مختلف محفلیں شاعروں کی ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں شاعر حضرات جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، چاہے وہ مزاحیہ ہو یا طنزیہ ہو، اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی سنجیدہ گفتگو ہے ہمارے حساب سے، لیکن آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے سمجھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ ایک محفل یہاں پہ ہے جس میں خواجہ صاحب میر درد، جن کو خواجہ صاحب بھی کہا جاتا تھا، کو نوکری کرنے یا دہلی سے باہر جانے کی ضرورت نہ ہوئی۔ انہوں نے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ وہ نوکری کرنے کے لیے دہلی سے باہر جائیں یا کسی اور کام کے لیے۔ دربار شاہی یعنی بادشاہ کے دربار سے بزرگوں کی جاگیریں چلی آتی تھیں، یعنی ان کو جائیداد ملی ہوئی تھی، یعنی ان کے جو بزرگ تھے وہ بادشاہ کے دربار میں کسی نہ کسی عہدے پر فائز تھے، تو بادشاہ خوشی میں جو جائیداد دیتا ہے، حکومت یا زمین دی جاتی ہے بادشاہ کی طرف سے، اس کو جاگیر کہا جاتا ہے۔ تو وہ ان کے بزرگوں کی بہت زیادہ جائیداد تھی، اس کو جاگیریں کہتے ہیں۔ امیر غریب خدمت کو سادہ سمجھتے تھے، یعنی اپنے عزت کا باعث سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے اتنی زیادہ زمینیں ہیں ان کی، تو اور ان کو لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بادشاہ کے دربار سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان میں سے امیر اور غریب جتنے بھی ہوتے ہیں، ان کو کام کرنا ہوتا تھا یا کوئی کام نکلوانا ہوتا، تو اکثر ان کے پاس حاضر رہتے تھے، اور ان کی خدمت کو جو ہے نا وہ اپنے عزت کا باعث سمجھتے تھے یا فخر سمجھتے تھے۔ اور ظاہر ہے جب ان کو کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا تو یہ بے فکر، یعنی بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی پریشانی کے بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ شاہ عالم بادشاہ نے، بادشاہ تھا جس کا نام شاہ عالم ہے، اس نے خود ان کے ہاں آنا چاہا، یعنی ان کا دل کیا کہ آ کے میں خواجہ میر درد سے ملوں، اور انہوں نے قبول نہ کیا۔ لیکن یہ جو دعوت ہے، خواجہ میر درد نے یہ کہا کہ نہیں، آپ میرے گھر آ کے جو ہے نا نہیں مل سکتے، یا میں وہاں آ کے نہیں مل سکتا، مگر ماہ بہ ماہ، ماہ بہ ماہ ہر مہینے ایک معمولی جلسہ، یعنی ایک چھوٹی سی محفل، معمولی جلسہ کا مطلب ایک چھوٹی سی محفل اہل تصوف کا ہوتا تھا۔ یعنی اہل تصوف کہتے ہیں علم معرفت، یعنی خدا کی پہچان، خدا کے جو نزدیکی بندے ہیں، خدا سے محبت کرنے والے، اللہ والے لوگ جسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے تھے، کسی اور کوئی کام ہوتا نہیں تھا، تو اکثر جو ہے نا وہ ان کا تمام اللہ والے لوگوں کا، جن کو علم معرفت رکھنے والے لوگوں کا ایک چھوٹا سا جلسہ ہر مہینے ہوا کرتا تھا، مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ باتیں، دکھ درد یا کوئی بھی بات بانٹ لیا کرتے تھے۔ اس میں ایک دفعہ یہ جلسہ ہو رہا تھا، اس جلسے میں بادشاہ بے اطلاع چلے آئے، یعنی بغیر اطلاع یا بغیر بتائے آ گئے۔ اتفاقاً اس دن بادشاہ کے پاؤں میں درد تھا، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس دن بادشاہ کے پاؤں میں بھی درد ہو رہا تھا، اس لیے ذرا پاؤں پھیلا دیے، یعنی پاؤں پھیلا کر بیٹھے، یعنی پاؤں آگے کر کے بیٹھ گئے، یا تھوڑے سے انہوں نے پاؤں جو ہے نا اپنے، کیونکہ محفلیں جو ہوتی تھیں وہ زمین پر بیٹھ کے ہوا کرتی تھی، کرسی وغیرہ تو اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھیں، تو زمین پر بیٹھ کر یہ لوگ محفل کیا کرتے تھے، تو نیچے بیٹھتے ہوئے بادشاہ نے پاؤں ذرا تھوڑے سے آگے کر دیے۔ انہوں نے یہ امر، انہوں نے کہا، انہوں نے کس نے کہا؟ خواجہ میر درد نے کہا، یہ امر یعنی یہ کام بادشاہ سلامت جو آپ یہ کر رہے ہیں، یہ فقیر کے آداب کے خلاف ہے، یعنی بزرگوں کے، جہاں اتنے سارے اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، ان کے ادب و احترام کے بالکل برعکس ہے، الٹ ہے، منافی ہے۔ یعنی ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اتنے بڑے اللہ والے لوگ بیٹھے ہیں، آپ پاؤں پھیلا کے ہمارے سامنے بیٹھ گئے، تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ بزرگوں کے بالکل ادب کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے عذر کیا، یعنی بادشاہ نے بہانہ بنایا یا معذرت کی
کہ معاف کیجئے عارضے سے مبتلا ہوں. عارضہ کہتے ہیں بیماری کو، اور معذور کہتے ہیں آپ کوئی کام نہ کر سکنا. جیسے ٹانگ سے معذور ہوتا ہے، ہاتھ سے معذور ہوتا ہے، یعنی وہ کام جسم کا حصہ کام ہی نہیں کرتا، وہ جسم کا حصہ آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کی وجہ، پھر یہاں مطلب ہوگا کہ وہ میں بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا. انہوں نے کہا، یہ خواجہ میرداد نے کہا کہ عارضہ تھا، اگر بیماری تھی تو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی، جن آنے کا پھر کیا ضرورت تھی، اگر تکلیف تھی تو گھر بیٹھتے، ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی کہ آ کے بزرگوں کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے. اب ایک اور محفل ہو رہی ہے جس میں ایک دن سید انشاء جو ہے نا وہ نواب سعادت علی خان کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. دونوں یہ بھی شاعر ہیں اور نواب سعادت علی خان بھی شاعروں میں بھی آتے ہیں اور ایک نواب کی حیثیت سے بھی یہ ہے. اور گرمی سے گھبرا کر دستار کہتے ہیں پگڑی، ٹوپی، تنگ آ کر، گرمی سے تنگ آ کر انہوں نے اپنی ٹوپی سر سے اتار کر رکھ دی. منڈا ہوا سر دیکھ کر، یعنی سر پر بال نہ دیکھ کر نواب کی طبیعت میں چوہل آئی، یعنی ایک دم اس کو ہنسی آ گئی، مذاق کرنے کی سوجی، شرارت کرنے کی انہوں نے سوچا. ہاتھ بڑھا کر انہوں نے پیچھے سے ہاتھ آگے کر کے ایک دھول ماری. دھول کا مطلب تھپڑ مار دیا. ہوتا ہے نا بچے کسی کی ٹنڈ ہو تو دل کرتا ہے اس کو ہلکا سا ہاتھ لگانے کو یا مارنے کو. تو انہوں نے بھی شرارت کی کہ انہوں نے پیچھے سے ہاتھ آگے کیا اور ان کو ایک تھپڑ مار دیا ان کے سر پر، اس کے منڈے ہوئے سر پر. آپ نے جلدی سے ٹوپی سر پر رکھ لی. اب آپ کو تو نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں سے انہوں نے تھپڑ مارا ہے، تو آپ نے جلدی سے ٹوپی اٹھائی اور اپنے سر پر رکھ لی اور کہا سبحان اللہ. بچپن میں بزرگ سمجھایا کرتے تھے، یعنی بچپن میں بڑے لوگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ وہ بات سچ ہے، یعنی یہ بات سچ ہو گئی جو بچپن میں بڑے ہمیں کہا کرتے تھے. اور وہ بات کیا ہے کہ ننگے سر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان دھولے مارتا ہے، یعنی جب بھی ننگے سر کھانا کھاؤ گے تو شیطان پیچھے سے آپ کو تھپڑ مارتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان بیچارے کو نہیں پتا تھا کہ مجھے انہوں نے تھپڑ مارا ہے، لیکن انہوں نے ٹوپی سر پر رکھتے ہوئے ان کو اپنی زمانہ یاد آ گیا کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ ہمارے بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ جب بھی ننگے سر کھانا کھاؤ گے تو شیطان پیچھے سے تھپڑ مارتا ہے. اب ایک اور محفل ہو رہی ہے جس میں خواجہ حیدر علی آتش شاعر ہیں کہ ایک شاگرد، ان کا ایک اسٹوڈنٹ، ان کا ایک طالب علم اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. یعنی بے روزگاری کا مطلب نوکری نہ ملنے کی وجہ سے. یعنی خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شاگرد تھا جن کو نوکری نہیں ملتی تھی، کام نہیں ملتا تھا. وہ اکثر خواجہ حیدر علی آتش شاہ کو شکایت کرتا، یہ کہتا تھا کہ میں دوسری جگہ جانا چاہتا ہوں. سفر کا ارادہ ظاہر کرتے تھے میں دوسری جگہ جا کر کام کرنا چاہتا ہوں. خواجہ صاحب اپنی پرتکلف آزاد مزاجی، یعنی پرتکلف یا دوستانہ طبیعت، آزاد مزاجی کہتا ہے مطلب آپ اپنی بات اپنے سامنے والے بندے کو کہہ سکتے ہو. تو خواجہ صاحب اپنی آزادہ مزاجی یعنی پرتکلف دوستی یا دوستانہ طبیعت سے کہا کرتے تھے، یا دوستوں کی حیثیت سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، یعنی بیٹا کہ تم کدھر جاؤ گے. 2 گھڑی یعنی تھوڑی سی دیر، 2 گھڑی تھوڑی سی دیر یا کچھ لمحے مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو. یعنی جو تھوڑی دیر جو مل کر بیٹھتے ہیں، اکٹھے مل کر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تم اس کو غنیمت سمجھو، بہتر سمجھو. یعنی اس پر صبر کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا بہتر سمجھو یا ان کو کافی سمجھو. اور جو خدا دیتا ہے یعنی تمہیں جو اللہ یہاں دے رہا ہے اس پر صبر کرو، یعنی اس پر شکر ادا کرو اور اس پر یعنی راضی ہو جاؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک دن وہ بندہ لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے اور کہا کہ حضرت رخصت کا آیا ہوں، یعنی خواجہ میر حیدر علی آتش صاحب میں بس آپ کو اللہ حافظ کرنے آیا ہوں یا آخری ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں جا رہا ہوں. خواجہ حیدر علی آتش نے فرمایا یعنی کہا خیر باشد، خیر تو ہے، کہاں کدھر جا رہے ہو بھائی؟ انہوں نے کہا یعنی اس لڑکے نے جواب دیا کل بنارس کو روانہ ہوں گے، یعنی میں کل بنارس چلا جاؤں گا. کل میں بنارس انڈیا کا شہر ہے دوسرا، تو وہ کہتا ہے میں کل بنارس کو چلا جاؤں گا. کچھ فرمائش ہو تو فرما دی، یعنی کچھ چاہیے ہو، کچھ منگوانا ہو تو مجھے بتا دیں. آپ ہنس کر بولے اتنا میرا کام کرنا کہ وہاں کے خدا کو ذرا ہمارا بھی سلام کہہ دینا. اب انہوں نے تنزیہ یا مذاکر میں کہا کہ تم جدھر جا رہے ہو وہاں کا جو خدا ہے ان کو میرا بھی سلام کہہ دینا. وہ حیران ہو کر بولے، وہ لڑکا حیران ہو گیا کہ حضرت یہاں اور وہاں کا خدا کوئی جدا ہے، یعنی یہاں اور وہاں کا خدا کوئی الگ ہے؟ فرمایا خواجہ حیدر علی آتش نے کہا کہ شاید یہاں کا خدا بخیل ہے، یعنی شاید جو یہاں رہتے ہو تو یہاں کا خدا تمہیں لگتا ہے کنجوس ہے، تمہیں رزق کم دیتا ہے، یہ بڑے دل والا نہیں ہے. اور وہاں کچھ سخی ہے، اور جہاں تم جاؤ گے ہو سکتا ہے وہاں کا خدا بڑے دل والا ہو، تمہیں بہت رزق دے دے.
उन्होंने कहा, लड़के ने कहा, माज़ अल्लाह, तौबा तौबा, खुदा की पनाह, अल्लाह महफूज रखे, कोई भी मतलब ले सकते हैं, आपके फरमाने की ये बात है ही नहीं, आपके कहने का क्या मतलब है, आपके फरमाने की ये बात है, आपके कहने का क्या मतलब है। ख्वाजा साहब ने कहा, भला सुनो भाई, बेटा मेरी बात सुनो, जब खुदा वहाँ यहाँ एक है, जब वहाँ और यहाँ का अल्लाह ताला एक है, खुदा एक है, तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो, यानी तो हमें छोड़कर क्यों जाते हो। जिस तरह इससे वहाँ जाकर मांगोगे, यानी वहाँ पे भी तो तुम जाके कोशिश करोगे, मेहनत करोगे और अपने रब को पुकारोगे कि अल्लाह मुझे यहाँ, मैं दूर आया हूँ, मुझे रिस्क दे, मुझे नौकरी दे, तो तुम इस तरह करोगे, तुम यहाँ भी मांगो, तुम यहाँ बैठ कर सारा कुछ मांगो ना अल्लाह से, यहाँ कोशिश करो नौकरी हासिल करने की, जो वहाँ देगा, जो तुम्हें वहाँ मिलेगा, तुम्हारी कोशिशों मेहनतों से वहाँ मिलेगा, तुम्हें यहाँ पे भी मिल जाएगा। इस बात ने इसके दिल पर ऐसा असर किया, यानी ये बात सुनकर उसके दिल पर बहुत असर हुआ कि सफ़र का इरादा माकूफ़ किया, यानी उसने सफ़र का इरादा छोड़ दिया या ख़त्म कर दिया और खातिर जमी से बैठ गए और सुकून और तसल्ली के साथ वो बैठ गए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें मैं आपको अगले जो 3 महफ़िलों का जो ज़िक्र है वो कराऊंगी और फिर क्वेश्चन आंसर ये। तो याद रखिएगा कि आपने दोबारा अगली वीडियो भी लाजमी देखनी है ताकि आपको ये चैप्टर मुकम्मल हो सके। और जाने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।